امام شافعی کھڑے تھے شہتوت کے درخت کے پاس، تو کسی نے ان سے پوچھا رب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے دلیل؟ فرمایا شہتوت کا درخت۔ زمین آسمان کے اندر اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، ان کا اختلاف، اور زمین آسمان کے اندر اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو امام شافعی فرمانے لگے یہ شہتوت کا درخت بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ اس نے کہا جی وہ کس طرح؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اس طرح کہ شہتوت کا درخت ایک ہے، لیکن اگر اسے بکری کھا لے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر انہی پتوں کو اگر ریشم کا جانور کھائے تو وہ کیا بناتا ہے؟ ریشم، اور اگر اسی کو ہرن کھا لے تو وہ خوشبو بناتی ہے، مشک بناتی ہے۔ آپ فرمانے لگے اگر ان پتوں کا نتیجہ دودھ ہوتا تو پھر ریشم کیسے بنا؟ اور اگر ان پتوں کا نتیجہ ریشم تھا تو پھر مشک کیسے بنا؟ آپ فرمانے لگے پتے ایک ہی تھے، بکری نے کھائے تو دودھ دیا، ریشم کے کیڑے کے پاس گئے تو اس نے ریشم بنائی، ہرن کے پاس گئے تو اس نے مشک بنائی، تو درخت ایک ہی ہے۔ تو آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں کہ رب ہے۔ یہ جو پوری دنیا آزمائش کا شکار ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک کٹھن مرحلہ آیا ہے، ایک آزمائش آئی ہے، ایک تکلیف آئی ہے، تو یہ بھی رب کریم نے بتایا ہے کہ بھئی اللہ ہے۔ تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری سائنس، تمہارے بڑے بڑے دعوے، تمہارا بڑا اچھا سسٹم، تو رب کریم نے بتلایا ہے کہ رب ہے۔ اور سپر پاور کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ قدرتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ چاہے تو دم میں کوئی چیز ادھر کر دے اور چاہے تو دم میں ادھر کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے فرمایا قدرت میری چلے گی، حکم میرا ہی چلے گا، اور ہر چیز کا مالک اور مختار میں ہی۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ہمیں بنا کے دیا ہے، ایک ترتیب ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ تو کبھی بھی اپنا ذہن توحید باری تعالیٰ سے، نبی پاک کی غلامی سے کبھی پیچھے نہ ہٹنے پائے۔ مضبوطی افکار بڑا ضروری کام ہے۔ اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو مضبوط رکھیں۔ پہلے کلمے کا ورد، اس کا معنی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، لا الہ کوئی نہیں سوائے میرے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے سچے رسول۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ 500 سال فرعون نے دعویٰ خدائی کیا ہے معاذ اللہ۔ 300 سال فرعون کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلتا تھا، اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو اور ڈٹ جائے گا کہ میں خدا ہوں۔ فرمایا مہلت دے رہا ہوں۔ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ ڈھیل دیتا۔ طبقات ابن سعد میں روایت ہے، ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لا۔ بیوی پیالے میں پانی لائی، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، ساری رات۔ کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیویاں ایسا کرتی ہیں، کبھی سنا کرتے تھے۔ وہ شوہر بھی بڑے تقوی اور طہارت والے ہوتے تھے تو بیویاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں کہ ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری، مانگ تو کیا مانگتی ہے، آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا۔ ساری رات تو کھڑی رہی، بول جس طرح تو کہے گی۔ بیوی نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں۔ اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی، اور صحابہ سچائیاں ان پہ ناز کرتی ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گی تو کر دے گا، مجھے طلاق دے دے۔ شوہر بڑا پریشان ہوا، میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی، اب تو کہتے ہیں طلاق دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی فرما بردار بیوی، اتنی اچھی بیوی دوبارہ میسر آنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے۔ میں کیسے طلاق دے دوں؟ وعدہ بھی ہے، بات بھی کر لی ہے، اب تیرا مطالبہ بھی ہے، کیا کروں؟ بڑے پریشان ہو گئے۔ جب کسی طور بھی بات ہے نا مشکل مرحلہ،
بندہ دعوی وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات.